أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ جو آپ پر باتیں بنا رہے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا صرف یہی ایک انسان رہ گیا تھا جس پر اللہ کا قرآن نازل کیا گیا، جس پر نبوت جو ہے جسے نبوت عطا فرمائی گئی؟ کیا ہمارے سرداران قریش نہیں تھے کہ انہیں کیوں نہ دے گئی؟ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو. ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا، بڑی طاقت کا مالک تھا، بادشاہ تھا. اللہ نے اسے بادشاہ عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہ اواب، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف جھکنے والا تھا. اتنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود جو ہے اللہ کی طرف جھکنے والا تھا، رجوع کرنے والا تھا. یہ کفار قریش، یہ چھوٹے چھوٹے سردار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ داؤد علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کتنی طاقت کا مالک ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا، اور اس کے بڑا صابر انسان تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اسی انداز سے ان کی باتوں پر صبر کریں. ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا جو صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی اس کے ساتھ سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور اسے فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا کی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ داؤد علیہ السلام کی بات کو، آپ کے سیرت کو فالو کرتے ہوئے ان کے کفار مکہ کی باتوں پر صبر کریں. اللہ کے دین کی دعوت انسانیت کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور دشمن ناکام و نامراد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے اس دعوت کو انسانیت تک پہنچانے میں اور دین اسلام کے نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے میں اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.